ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اور آپ کے اوپر کتنے احسانات اور کتنے انعامات ہیں، اس کا ہم کوئی اندازہ اور تخمینہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے لا زوال، لا تعداد اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو سرفراز کیا ہے، اور اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو، تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لا زوال نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لا تعداد نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ ہم اس غفلت بھری زندگی میں اور اس غفلت بھری حیات میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مستفیض ہو رہے ہیں، ہمیں تو خیال اور احساس بھی نہیں گزرتا۔ اور اللہ تعالیٰ برابر ہمارے اوپر نعمتیں روز بروز اللہ تعالیٰ خوب عطا فرماتا ہے، خوب نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات اور اکرام اور کرم اور فضل کیے ہیں ہم پر کہ جن کا ہمیں اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان نعمتوں کی قدر، ان نعمتوں کا پتہ انسان کو اس وقت لگتا ہے جب انسان سے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ انسان کو ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ نعمتیں انسان سے اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں۔ آنکھ کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت، انسان آنکھوں سے کتنی کروڑ ہا کروڑ چیزیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر انسان سے یہ آنکھوں کی نعمت چھین لیں، انسان کو نابینا اور اندھا بنا دیں، آپ ذرا غور کریں، تصور میں لائیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے۔ ہم اندھے ہو جائیں، ہم کس طریقے سے رہ پائیں گے؟ اللہ کانوں سے بہرے کر دے، اللہ تعالیٰ کانوں کے اندر خرابی پیدا کر دے، ہماری کیا حالت بنے گی؟ زبان سے اللہ تعالیٰ ہمیں گونگا کر دے، ہماری کیا حالت بنے گی؟ پیروں سے اللہ ہمیں لنگڑا کر دے، ہاتھوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ لونجا کر دے، ہماری کیا حالت بنے گی؟ ہمیں اور آپ کو اندازہ اور احساس نہیں ہے ان نعمتوں کا۔ اور یہ جسمانی نعمتیں ہیں، اور جسمانی انسان کا جو ایک جسم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے پوری۔
یہ جسم پوری کائنات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنی جان کے اندر، اپنے ذات کے اندر غور کرو، خیال کرو کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا شاندار جسم تیار کیا ہے. اور یہ غور کرنے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ تمہیں نعمتوں کی قدر پتہ لگے، تاکہ تمہیں نعمتوں کا احساس پیدا ہو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کا تمہیں علم ہو. کیونکہ ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے، ہمیں تو احساس تک نہیں ہے. ہم تو جو ہے اس غفلت بھری زندگی میں اتنے ڈوب گئے، اتنے مگن اور مشغول ہو گئے، دنیا کی جالوں میں اس طرح پھنس کر کے رہ گئے کہ ہمیں اس طرح ذہن ہی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے ایک پوری کائنات ہمارے اندر تیار کی، ایک پوری کائنات ہمارے اندر چل رہی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں. اور ان سب سے بڑھ کر یہ نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، بغیر مانگے بنایا. ہم نے تو دعا بھی نہیں کری تھی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. پہلا احسان اللہ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتے کتا بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے بلی بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے خنزیر بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے مچھر یا مکھی بنا دیتے. اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے آپ کو اور ہمیں کچھ بھی بنا سکتے تھے. اللہ نے انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان بنا کر آپ کو عزتیں عطا فرمائی. انسان بنانے کے بعد اللہ نے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا. کتنے بڑے احسان اللہ پاک کے ہیں، کتنے بڑے کرم اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. کیا ہمارا تصور ہوتا ہے؟ کیا ہم ان نعمتوں کو کبھی بیان کرتے ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کو کبھی ذکر کرتے ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کا کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ ان نعمتوں سے روز ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. کروڑ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے. ہر آدمی جو ہے دماغی طور سے پریشان، ہر آدمی ذہنی طور سے پریشان، دل اور دماغ پہ بوجھ، کسی پہ گھر کی پریشانیوں کا بوجھ، کسی کے کاروبار کا بوجھ، کسی پہ کسی چیز کا بوجھ، کسی پہ کسی چیز کا بوجھ. پریشان زندگی ہے. اور زندگی کی پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے اور ان پر شکر گزاری کی ہمیں توفیق نہیں ملتی. اس لیے ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں. اسی لیے ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو یاد کیا جائے، ان نعمتوں کا ذکر کیا جائے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر النعمت شکر. فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تو نے مجھے یہ دیا، اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ تو نے مجھے اچھا علم دیا، اچھا عالم بنایا، اللہ تو نے مجھے اچھے کپڑے دیے، اللہ تو نے اچھی مجھے نوکری دی، اللہ تو نے اچھے ماں باپ دیے، اچھا خاندان دیا، اچھا حسب و نسب دیا، اللہ تو نے مجھے ایمان دیا. ساری نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حسن بصری نے نعمتوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم نعمتوں کا ذکر بھی نہیں کرتے. دنیا کی ہزار باتیں، دنیا کی ہزار نہیں لاکھوں باتیں کرتے ہیں. اس کے چرچے، اس کے ذکر، اس کے چرچے، اس کے شورے، اس بات کا ذکر کر رہے ہو. کبھی یہ خیال ہوتا ہے ہم اپنی مجلسوں میں ان باتوں کا ذکر کریں؟ ہاں بھائی اللہ نے تمہیں کیا نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے کیا نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کے تذکرے کریں. اللہ نے آج تک جب سے پیدا کیا بھوکا نہیں سلایا،
اللہ نے رزق کی فراوانی کر دی، اللہ نے کاروبار بہترین چلایا، اللہ نے تجارت دی، اللہ نے عیبوں میں پردہ ڈال دیا، ساری دنیا عزت کرتی ہے، عزتوں کے اندر چار چاند لگا دیے. کیا ابھی ان نعمتوں کا؟ ہاں، اتنا انسان کی فطرت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، جو چیزیں نہیں ملی ان کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی وجہ سے پریشان رہتا ہے. یہ بھی چیز میسر ہو جائے، یہ بھی چیز مل جائے. فلاں آدمی کے پاس تو گاڑی بھی ہے، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے. فلاں آدمی کا تو کاروبار اتنا چل رہا ہے، میرے پاس تو کاروبار بھی نہیں ہے. فلاں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزانہ 10,000 کی بکری ہو رہی، میری 1,000 کی بکری ہو رہی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا اللہ کی جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، ایک تو ان کا شکر ادا نہیں ہوگا، ان نعمتوں پہ آہستہ آہستہ زوال پیدا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ نعمتیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. اور جو چیز آپ سوچ رہے ہو اپنے دماغ میں وہ اتنی ملے گی جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اگر تو سب سے بڑا مسلمان بننا چاہتا ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہے تو تو اس چیز پر راضی ہو جا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، جو تیری قسمت میں اللہ نے چیز لکھ دی ہے اس چیز پر راضی ہے، تو لوگوں میں سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. تو جو چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوئی ان کے حاصل کرنے کے جو اسباب اللہ نے بتائے ہیں ان اسباب کو ہم اختیار کریں، لیکن ان چیزوں کو اپنے ذہن پہ سوار مت کریں کہ اس چیز کو جو ہے یہ چیز مل جاتی مجھے، یہ چیز مل جاتی، بلکہ اس کے بجائے جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اس پہ شکر ادا کریں. اسی لیے ایک روایت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب دین کا مسئلہ آئے تو اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھو، دین کا مسئلہ آئے اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھو، اس آدمی کو دیکھو آپ تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں صرف، اس کو دیکھو جو 5 وقت کے ساتھ اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے. آپ تو تسبیحات بھی نہیں پڑھتے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے. اس کو دیکھو، یہ نہ سوچو کہ بھائی ہم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں وہ 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے. نہیں، یہ نہ سوچو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی، اپنے عمل میں بڑائی پیدا ہوگی کہ جی میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ ارے انہیں دیکھو جو 24 گھنٹے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تم تو 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ ہی 5 ٹائم کی نمازوں میں دے رہے ہو. اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ پیدا ہوگا کہ آپ کو دین کے اندر آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کریں گے کہ ہاں بھائی وہ اتنا کر رہا ہے، چلو بھائی میں بھی آج سے اشراق پڑھوں گا، میں بھی اللہ کے سامنے جو ہے رویا کروں گا. کتنے منٹ لگتے ہیں اشراق پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگتا ہے چاشت پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگتا ہے اوابین پڑھنے میں، آج سے میں بھی معمول بناؤں گا. اور فرمایا اگر دنیا کا معاملہ ہے تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. آپ روزانہ 1,000 روپے کما رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھو جو صبح مزدوری کے لیے نکلے تھے، ان کو مزدوری نہیں ملی اور ان کا سارے گھر کا خرچہ ان کی مزدوری پر موقوف ہے، اور آج وہ بیچارے شام پورے دن مزدوری تلاش کر کے اپنے گھر گئے، ان کے بچے بلبلاتے رہے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اور آج وہ جو بھوکے سو رہے ہیں. آپ کو اللہ نے 1,000 دیا، آپ اللہ کا شکر ادا کرو. سوچو اللہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو 100 روپے بھی نہیں ہے، اللہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو جو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، آپ ان لوگوں کو دیکھو جو اسپتالوں میں ہیں یا جو اپنے گھروں میں کرا رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ علاج کرا لیں. آپ جب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا شکوہ نہیں ہوگا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا.
اور شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا شکر کا فائدہ یہ ہوگا جو بندہ ہماری دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ضرور بھی ضرور اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ نعمتوں کو بڑھانے کا واحد علاج یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کو بڑھانے کا واحد علاج کیا ہے جی؟ نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ آپ کا شکر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت نبی علیہ السلام جب صبح ہوتی تھی تو یہ دعا 3 بار پڑھتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بآد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اور یہ دعا جب شام ہوتی تو شام کو بھی 3 بار پڑھتے اور فرماتے جو بندہ صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھتا ہے 24 گھنٹے جو نعمتیں اس کو ملی ہیں ان ساری کا وہ شکر ادا کر دیتا ہے۔ تو شکر کی عادت اور مزاج بنانا چاہیے، شکوے اور شکایت کا مزاج نہ بنائیں، شکر کا مزاج بنائیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہ آپ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اللہ آپ کا شکر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شکر کس طرح ادا کیا جائے، نعمتیں تو اتنی ساری ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ روزانہ یہ معمول بنا لیں کہ 2 رکعت شکرانے کی پڑھا کریں، کسی بھی وقت، مغرب کے بعد پڑھ لی، عشاء کے بعد پڑھ لی، سونے سے پہلے پڑھ لی، ظہر میں پڑھ لی، 10 بجے پڑھ لی، 8 بجے پڑھ لی، 2 رکعت صلاۃ شکر کی نیت سے پڑھیں، اللہ یہ 2 رکعت میں شکرانے کی پڑھ رہا ہوں، جتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں سب کا شکر ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، نعمتوں کو زوال سے بچائیں گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، نعمتوں پر تباہی نہیں آئے گی، نعمتوں پر بربادی نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ نعمتوں کا ذکر کرو گے یہ بھی شکر میں شامل ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس بندے کو کوئی نعمت اللہ دے اس بندے کا اظہار اس کے بدن پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اچھا کپڑا دیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو؟ پھر بھی پرانا کپڑا پہن رہے ہو؟ نہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نعمت ہم نے دی اس کو اظہار کرو۔ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا فرمایا؟ اپنے اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجیے آپ کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دی۔ اللہ کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے سامنے نہ بیان کرو، لوگوں کے سامنے نہ بیان کرو کہ جی آج میری سیل جو ہے نا آج 20,000 کی، اللہ کے سامنے بیان کرو، ورنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اپنی نعمت کو چھپاؤ لوگوں کے سامنے، اللہ اعلان کہتے گزرے بس آج تو جو ہے نا میں نے یہ کام کر دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سے نظر کا شکار ہو جاتا ہے انسان، حسد کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن جب اپنے اللہ کے سامنے بیٹھو، اللہ کے سامنے اپنا چہرہ کرو، اس وقت اللہ کی نعمتوں کا خوب استحضار کرو، اللہ سے خوب اللہ تو نے یہ بھی دیا، اللہ تو نے یہ بھی دیا، اللہ تو نے یہ بھی دیا۔ اس سے آپ کو اطمینان قلب کی دولت سے عطا ہوگی۔ سکون قلب جو ہے اگر آپ چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو تو شکر ادا کرنا سیکھو۔ ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ صبح ہی اٹھے، پوری رات آپ سوئے، النوم اخت الموت، حدیث میں کہ نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ جس طرح آدمی مر جاتا ہے اسی طرح سو جاتا ہے، جس طرح مرے ہوئے کو پتہ لگتا ہے سوتے ہوئے کو پتہ نہیں لگتا۔ تو اللہ نے صبح کو آپ کو اٹھایا، شاندار انداز میں آپ اٹھے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام 2 دعائیں پڑھتے تھے، پوچھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرے شکر ہے تو نے ہمیں آدھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور ایک دن کا موقع اور فراہم کر دیا، اب اس دن کے اندر ہم اور جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن اللہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، جانا ہمیں تیری طرف ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں سونے کے بعد اٹھنے وقت، اور ہماری نظر آ جاتی ہے موبائل پر، کیا واٹس ایپ آیا، کیا فیس بک میں ہے، کیا میسج آئے،
اسلام دوسری دعا فرماتے الحمدللہ الذی رد علی روحی، اللہ تم نے میری روح کو واپس کر دی، تیرا شکر ہے. عافینی فی جسدی، میرے جسم کو تو عافیت عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں وہ رات کو صحیح سوئے تھے، برین ہیمریج وہ ان کے اسپتالوں میں ہوئی. کتنے لوگ ہیں ان کو اٹیک آیا، صبح ان کے اسپتالوں میں ہوئی. اور کتنے لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کے ہیں، رات صحیح سوئے تھے اور وہ اٹھے ہی نہیں. اللہ تیرا شکر ہے. حضور شکر صبح سے ہی کر، صبح اللہ کا شکر جو ہے اور اپنی شکر ادا اور سب عجیب لگی بھی تھی. کیا تیرے شکر ہے تو نے اپنا نام دلوا، تیرا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لے دیا. ہماری زبان پہ نام آ گئے، شکر ادا کریں. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور دیکھو ویسے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بندوں کو کر کے آزماتے ہیں، مصیبت بھیج کے آزماتے ہیں اور ہم نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں. ہم اللہ سے کیا کریں؟ ہم اللہ سے مصیبتیں نہ مانگیں کہ اللہ مصیبت دے دے اور پھر ہمیں صبر کی توفیق دے دے. نہیں، اللہ سے رحم مانگو، اللہ سے نعمتیں مانگو. اللہ سے مصیبتیں آئی ہمارے پہ اور ہم ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے، مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں اور ہم کچھ بھول نہ سکے. میں ہمارے سے نعوذ باللہ کوئی ایسا عمل ہو گیا جو اللہ کو پسند نہیں تھا. اس لیے یہ نہ کہ اللہ مصیبتیں آ جائیں تو صبر کی توفیق نہیں، یہ کہ اللہ تو رحم فرما ہمارے اوپر. اللہ رحمان اور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رحمان اور رحیم کا جملہ بیان کیا تاکہ ساری مخلوق کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے کے آگے ہے اور اصل اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ سے کہو اللہ تو نعمتیں دے اور نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے. نعمتوں میں رہو اور پھر نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، اے اللہ جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں بلکہ یہ آخر وقت تک ہمارے ساتھ رہیں. دعائیں کرو، حضور سکھا دیں ہمیں، اللہ نعمتیں سکھنا جائیں. اللہ جتنے تو نے ہمارے جسم اے اللہ یہ اٹھاتے رہیں، آخر وقت تک جو ہے یہ صحیح سالم رہیں، آخر وقت تک جو ہے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اے اللہ ان اعضاء میں سے کسی عضو کو تلف نہ کرنا، اے اللہ ان اعضاء میں سے کسی عضو کو ضائع نہ کرنا. اللہ تو نے اولاد دی ہے، بے ہے انسان کا اولاد. اللہ اس اولاد کو جو ہے اس اولاد کو اپنا مقرب بنانا اور اللہ اور صلاح میں جو ہے ہماری اولاد کو بنانا. یہ دعائیں جب انسان کرتا ہے تو اس سے شکر بھی ادا ہوتا ہے اور اللہ تعالی مزید نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتے ہیں. نعمتوں کی جانب سے غفلت نہ، اور پھر نعمتوں کا جب استعمال ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس پہ شکر کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. کیا بھائی یہ بندہ شکر ادا کرتا ہے میرا، اس کی زبان پر جو اللہ کا شکر رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر رہتا ہے، ہر وقت جو ہے اس کی زبان پہ اللہم لک الحمد کلو کا شکر کلو رہتا ہے. جو اللہ سے مانگنا ہے مانگو، جو چاہتے ہو مانگو، اللہ سے کچھ بھی مانگو. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، آپ کو کچھ بھی دے رہے ہیں. اپنی ہر مراد اللہ سے مانگو، اپنی ہر بات اللہ کے سامنے رکھو. جو ضرورتیں انسان کو پیش آتی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ ہی تو ہیں جو حاجات کو پورا جو ہے کرنے والے ہیں. قاضی الحاجات اللہ ہیں. بیماری آ جائیں شفا دینے والے اللہ ہیں، پریشانی آ جائیں عافیت بخشنے والے اللہ ہیں، مصیبتیں آ جائیں سلامتی دینے والے اللہ ہیں. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے.
تو بھائی ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں, شکر ادا کرنے کا مزاج بنائیں, 2 رکعت روزانہ شکرانہ کی ادا کرنے کی جو ہے کوشش کریں, اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں, اللہ کو نے کتنی نعمتیں دی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر ایسے حالات آئے کہ میں بہت غمگین ہو گیا, اور اتنے حالات آئے کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے پیر میں کیا ڈال لوں, چپل ڈال لوں. عشق کی جامع مسجد میں پہنچا, سوچا کہ اللہ نہیں ہے, چپل نہ ہونے ختم ہو گیا اس بات سے کہ اس میں جوتے تو کیا ہوتا, اس کے بعد 1 لاکھ روپے والے جوتے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت نے کیا فرمایا, بھائی نیچے والے کو دیکھ لو, جس کے ٹانگ نہیں ہے اس کو دیکھ لو, جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو دیکھ لو, جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس کو دیکھ لو, جس کے پاس جو بول نہیں سکتا اس کو دیکھ لو. زیادہ تعداد آپ کو وہ ملے گی جس کا درجہ آپ سے نیچے ہوگا دنیا میں. اور اگر ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اپنے سے اوپر, اس سے اللہ کا شکوہ پیدا ہوگا, ملے گا اتنا جتنا قسمت لکھا ہے. اور دوسری دے رکھی ہیں, اگر وہ بھی آ جائیں تمہارے پاس پھر کیا ہوگا, آپ تو چین سے سو بھی جاتے ہو, آپ کے پاس نہیں, تو جیسے اور پریشانی ہم نے اسے دے رکھی وہ بھی لے لے, وہ پریشانی ہے اور رات کو سوتا نہیں, 10 دن کھا لے جب بھی نیند نہیں آتی, اور تم اس بات کو مل گیا. ارے اس کے ساتھ جو اس کو پریشانیاں ہیں ان کو بھی تو دیکھو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جتنے بڑے لوگ ہیں انہیں بیچارے اگر ان کو 1 گلاس پانی پینا ہے نا, جن کے 1,000 نوکر کام کر رہے ہیں, 1 گلاس پانی خود نہیں پی سکتے, اور نلکے پہ کھڑے ہو کے پانی پی لیا آرام سے. ہوتا بھائی پانی لے کر آؤ, کون سا لے کر آؤ, وہ اچھے والا پانی لے کر آؤ, 20 روپے کی جو بوتل آئے, وہ 20 روپے کی بوتل کا پانی پی رہے ہو, پتلی بھیڑ بن رہی ہے, اور آپ یہ پتریلا پانی پی رہے ہو. اللہ نے آپ کے پیٹ کو بالکل صحیح رکھنا تھا, گردے ہمیں اس لیے حکم ہے دنیا میں دین والوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ آپ کا شکر ہے, ہماری زبان سے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات ان سے جب کوئی معلوم کرتا ہے حضرت کیا حال ہے, تو حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں. تو ہمارا ذہن کا جو بوجھ ہے وہ آدھا ہو جائے گا, ہمیں بے چینیاں ہماری ختم ہو جائیں گی. یہ واحد یہ وہ آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں بتا پائیں گے سوائے
ذرا سی بھی دقت رہ جائے ذہنی، اگر ذرا سی بھی پریشانی رہ جائے، اپنے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اگر چلو نعمت کا شکر تو ہے ہی، لیکن اگر پریشانی اللہ کی جانب سے آ جائے تو کیا ہو؟ آپ کا شکر ہے، آپ اس سے بڑی پریشانی بھیج سکتے تھے، آپ نے مجھے چھوٹی پریشانی میں مبتلا کر دیا، کوئی مقدمہ ہو گیا یار میرے پہ مقدمہ ہو گیا، اللہ اس سے بڑا مقدمہ ہو سکتا تھا، اس سے بڑا مقدمہ ہو سکتا تھا، اس سے پریشانی آ سکتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے پیدا ہوئے، بچے جڑوا پیدا ہوئے، اطباء نے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ان کو الگ نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ مر جائیں گے دونوں، شکر ہے تو بچا لیا کہ بھائی اللہ نے اس کو دکھایا جو دیندار مزاج تھا، جو شکر ادا کرتا تھا، تو کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا، پہلے تو آدھا بوجھ وہ جیلتا تھا گئے، اب اسی کو وہ جیلنا پڑ گیا، اور آدھی جو اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ تو اگر کوئی پریشانی اتفاق سے آ جائے، مانگنے اللہ سے نعمتیں ہیں، مانگنا اللہ سے رحم ہے، مانگنا اللہ سے رحمتیں ہیں، لیکن اگر پریشانی آ جائے تو کیا سوچیں؟ اے اللہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس سے کیا ہوگا؟ سکون ملے گا، ذہنی سکون ملے گا، اطمینان قلبی حاصل ہوگی، اور جب دل کا سکون میسر ہوگا، آپ کی سوچ، آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی۔ آپ اپنے ذہن میں بتا کہ ہمیں شکر ادا کرنا، اللہ آپ کا شکر ہے، معلوم کرے کاروبار کیسے اللہ آپ کا شکر ہے، سامنے بیٹھے ہوا تو نے چلا دی، اگر ہوا اللہ من کر زمین کی نعمت ہے، زمین سے نکلنے والے پانی پانی سے ختم ہو جائے کیا ہوگا؟ سب تمہاری خدمت کر رہی ہے، وہ اللہ لکم، جو بھی ہم نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، کیسے شکر ادا کرو؟ اللہ تعالی ہم اور جو اپنے ذہنوں پر کسی طرح کا بوجھ نہ رکھو، کسی طرح کا دباؤ نہ رکھو، اپنی جو چیز اللہ نے دی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید نعمتیں عطا فرمائیں، اور نعمتوں کے زوال سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونعوذ باللہ